اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اپنے درس قرآن کا سبق نمبر 4 پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 سے 3 تک۔ خالق کائنات نے فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ الرحمن، بہت مہربان۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی 2 نام ہیں جو صفاتی ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں نازل کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ نعمتیں عطا کرے، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اور رحیم، رحم کرنے والا، جو بندہ رحم کرنے والا ہو، چاہے وہ بندہ ہو، چاہے وہ نبی پاک کی ذات ہو، چاہے وہ اللہ کی ذات ہو، اسے رحیم کہتے ہیں۔ کہ آگے جا کے بتاؤں گا کہ رحیم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ رحمان جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ رحیم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ایک وصف امام الانبیاء کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ نبی ایسے ہیں جو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں اور مومنوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اب یہاں پہ جو رحیم ہے یہ آقا کریم کا وصف بیان کیا گیا، اور اللہ کا وصف بھی رحیم ہے اور حضور کا وصف بھی رحیم ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو رحمان ہے یہ صرف اللہ ہی کو کہہ سکتے ہیں۔ اور رحمان وہ ہوتا ہے کہ ایسی ذات جو نعمتیں نازل کرے اور بہت زیادہ نعمتیں نازل کرے۔ اب یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ظاہری ہو جسمانی ہو، روحانی ہو، دنیاوی ہو اخروی ہو، جیسی بھی نعمت ہو اللہ ہی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو دیکھ کر بندے کو گناہوں پہ بے باک نہیں ہو جانا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی 2 صفات کا بیان کیا، الرحمن اور الرحیم۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ یہ نہ سوچے کہ میں جتنے بھی گناہ کرتا رہوں اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، گناہوں پہ بے باک نہیں ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں پہ اللہ نے اپنی 2 صفات بیان کیوں فرمائی، اس کے بیان فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنی 2 صفات الرحمن الرحیم ذکر اس لیے کی کہ جب بندے نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو اس کے دل میں، سننے والے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ تو جب خوف پیدا ہوا تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنی 2 صفات رحمان اور رحیم کا ذکر کر دیا، اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے، تو یوں ترغیب اور ترہیب دونوں کا ذکر کر دیا گیا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ اب یہ ایک مقام نہیں ہے بلکہ اور مقام پہ بھی اللہ نے اپنے عذاب کے ساتھ اپنے رحمان ہونے کا ذکر فرمایا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ نے اپنی بخشش کا ذکر فرمایا کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں ہی ہوں جو اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہوں، اور ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور فرمایا بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے، کہ اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے
تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ یعنی کوئی بندہ مومن ہے، اسے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا عذاب ہے، اس کا عذاب کتنا بڑا ہے، تو فرمایا کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ اور آگے فرمایا اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کبھی نا امید نہ ہوتا۔ یعنی کہ کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو پھر وہ اپنے گناہوں پہ بے باک رہتا، اپنے کفر میں رہتا، لیکن وہ اللہ کی جنت سے نا امید نہ ہوتا کہ مجھے جنت مل ہی جائے گی چاہے میں جیسا بھی ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، جنت اسے ملے گی جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوگا اور حضور نے جو منوایا اسے مانا ہوگا، اور جس سے رکنے کا حکم دیا وہاں سے رکے گا، تو اس بندے کو جنت عطا کی جائے گی۔ تو لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرے، نہ ہی وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جنت سے مایوس ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، اور نہ ہی وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے گناہوں پہ بے باک ہو جائے۔ تو درمیانی راستہ اختیار کرے کہ اللہ کا خوف بھی دل میں ہو اور اللہ کی رحمت کو بھی طلب کرتا رہے۔ اگلی آیہ کریمہ خالق کائنات نے فرمایا مالکی یوم الدین۔ اب اس میں کچھ قراتیں ہیں کہ اس کو مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں اور مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روز جزا کا مالک، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب جزا کے دن سے مراد کوئی اور دن نہیں بلکہ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں نیکوں کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور کافروں کو، گناہ گاروں کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں سے جسے چاہے تصرف کرے، یعنی اپنی ملکیت میں جو چیزیں ہیں اسے جیسے چاہے، جب اس کا دل کرے، جیسے چاہے وہ اس چیزوں کو تصرف میں لے آئے، جیسے چاہے اس چیزوں کو صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں پہ قیامت کے دن کو بطور خاص ذکر کیا گیا، قیامت کے دن کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے، کہ قیامت کے دن کی اہمیت کتنی ہے یہ بتانے کے لیے یہاں پہ قیامت کے دن کا بطور خاص ذکر کیا گیا۔ اور دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے حکومتیں عطا فرمائی، کہ نمرود آیا اس نے حکومت کی، فرعون آیا اس نے حکومت کی، اور ہر ملک کے الگ الگ وزیر ہوتے ہیں، ہر ملک کے الگ الگ صدر ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کے خطے پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جن لوگوں نے دنیا میں حکومت کی، قیامت والے دن وہ حکومت نہیں کریں گے، بلکہ قیامت والے دن صرف اور صرف اللہ ہی کی حکومت ہوگی۔ تو اس لیے دنیا کی بنسبت قیامت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کہ آواز آئے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا، اپنی عبادت کروائی تھی، بتاؤ آج ان کی سلطنتیں کہاں ہیں، آج ان کی حکمرانی کہاں ہیں، بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے۔ تو آواز ایک ہی آئے گی للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔